أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج میں ایک اور مفید اور اپنے تجربے سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب، ہمارے چاہنے والے، محبت کرنے والے، انہوں نے رابطہ فرمایا کہ جی قرآن ہمیں یاد ہو جاتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، ہم اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے متعلق آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے ساتھ صرف 3 باتیں شیئر کروں گا جو ہم قرآن حفظ کرنے کے بعد غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ کوئی معمولی غلطیاں نہیں ہیں، بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ اور قرآن کا بھول جانا، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک عالمی مسئلہ ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے یہ، کہ قرآن مکمل طور پہ سینے کے اندر محفوظ نہیں رہتا۔ اس میں ہم جو سب سے پہلی اور بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم قرآن حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کو حفظ کی حد تک ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ پورا سال گزر جاتا ہے، جب رمضان قریب آتا ہے تو ہمیں پھر یاد آتا ہے کہ ہم حافظ قرآن بھی ہیں، ہم نے رمضان میں مصلی سنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے حفظ کر ہی لیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کے لیے چن ہی لیا ہے، تو پھر قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جڑا ہوا رکھیں۔ انشاءاللہ قرآن آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے قرآن ہمارے سینے کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے، ہم اپنے بچوں کو جتنا وقت قرآن یاد کرنے کا آگے سے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر بچے نے 10 منٹ سبق یاد کیا ہے تو ہم بچے کو اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ بچہ 20 منٹ اپنی منزل کو دہرائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اگلا سبق 10 منٹ یاد کیا، اپنی منزل کو 20 منٹ ضرور دیں، اور اگر آپ نے اگلا سبق 20 منٹ یاد کیا تو میرے بھائی اپنی منزل کو 40 منٹ آپ لوگ ضرور دیں۔ یہ قرآن کا حق ہے جو ہمیں دینا ہے، اور ہر صورت میں دینا ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم پھر قرآن کو، اور قرآن اللہ رب العزت کی یہ لاراب کتاب ہے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، اور وہ جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اپنے وقت ایک رکھیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی ایک وقت میں پڑھ رہے ہیں، کبھی دوسرے وقت میں پڑھ رہے ہیں، کبھی رات کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنا وقت ایک رکھیں، اس وجہ سے کہ آپ کا مائنڈ محنت کرنے کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے ایک وقت میں تیار ہو جاتا ہے۔ آج اگر میرا ذہن فجر کی نماز کے بعد کا تیار ہے اور میں نے منزل جا کے دہرائی ہے زور کے بعد، تو اس میں میری غلطی ہے، قرآن کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ قرآن آ رہا ہے سینے میں، اپنا وقت ایک رکھیں، انشاءاللہ آپ حضرات کو قرآن یاد ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں کہ قرآن کو پڑھ کے اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہماری زبان سے اگر غلط الفاظ نکل رہے ہیں، اسی زبان کے ساتھ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے
تو پھر قرآن کیا ہمارے سینے کے اندر محفوظ ہوگا؟ بہت مشکل ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے 3 باتیں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ 3 باتوں کے سے میں نے آپ حضرات کو آگاہ کیا ہے۔ اگر آپ حضرات ان 3 باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قرآن کبھی بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے وقت ایک رکھیں۔ پھر جو آپ کا سبق ہے، جتنا وقت سبق یاد کرنے میں آپ حضرات لگاتے ہیں اس سے ڈبل وقت اپنی منزل کو دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے قرآن سیکھا اور اس پر پورا عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا آپ حضرات نے سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔